اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum mu'minin mu'minat. You're watching Anam and Aruj Naqvi Official, and this is me Sayyida Anam Naqvi, and this is the blessed night of 25th of Zulqa'dah. آج ہے 25 ذوالقعدہ کی بابرکت عبادت والی رات، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو کہا جاتا ہے کہ 25 ذوالقعدہ کی رات اعمال و عبادت کی رات ہے، کیونکہ یہ دہو الارض کی رات ہے. دعو الارض کیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہی ہے ہمارا آج کا موضوع. آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے A day and night of the great significance, the 25th of Zulqa'dah, spreading of the earth. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روز، وہ شب کہ جس میں خانہ کعبہ کے نیچے زمین کو بچھایا، وہ پہلی زمین جو بچھائی گئی اللہ کی جانب سے، وہ مکہ مکرمہ کی زمین تھی، اور یہ 25 ذوالقعدہ کا دن تھا کہ جس دن بچھائی گئی. اور کیا کیا نسبتیں ہیں اس دن سے، تو یہ وہ دن آنے والا ہے کل کا کہ جس کے لیے ہم آج عبادت بھی کریں شب میں، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جو دن ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جو وہ دن ہے کہ جب خدا کی رحمت کو پہلی بار زمین پر نازل کیا گیا. یہ اسپریڈنگ آف دا ارتھ ہے کہ جب زمین پانی پر مشتمل تھی پہلے، تو جو پہلی زمین پانی سے باہر آئی ہے، کمنگ آؤٹ دا لینڈ آؤٹ آف واٹر، جو فرسٹ لینڈ جو واٹر سے باہر آئی وہ مکہ مکرمہ کی تھی، وہ ہولی کعبہ کی زمین تھی. سب سے پہلی جو زمین بچھائی گئی وہ خانہ کعبہ کے نیچے بچھائی گئی، جس روز بچھائی گئی اسے کہا جاتا ہے 25th of Zulqa'dah. So this is the Islamic Earth Day we are celebrating. This is called Eid al-Dahw al-Arz، کہ ہم پروردگار کی جانب سے یہ عظیم جو نعمت ہے زمین جس پر ہم چلتے ہیں، یہ پہلی رحمت ہے جو اللہ کی جانب سے اتاری گئی ہے. Being a Muslim, this is our prime duty, and this should be our prime duty to reflect upon these blessings. And this is the first blessing جسے میں اپریشیٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے جو تحفہ ہمیں دیا 25 ذوالقعدہ کے روز، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی تحفے دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، خدا کے انبیاء کی ولادت کے روز ہیں. اور وہ روز کہ جب اللہ نے اپنے رحمت کو زمین پر اتارا تو کہا یہ بڑی بابرکت رات ہے، یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے، جو 25 ذوالقعدہ کی شب ہے، جو کہ آج ہم وٹنس کریں. اسی لیے یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو جلد پہنچ جائے گی. رائٹ آفٹر میکنگ ہم اسے اپلوڈ کر دیں گے انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل پر. آپ کو اس کے حوالے سے شارٹس میں بھی اعمال مل جائیں گے، اور اس کے ہماری فل لینتھ ویڈیو میں بھی آپ کو تمام تر ڈیٹیلز اس کے سگنیفیکنس کے اور اعمال کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو دہو الارض کی رات بڑی فضیلت اور رحمت والی رات، اس میں مصروف عبادت رہنا باعث اجر و ثواب ہے. کل کا روزہ رکھنا کس قدر اہمیت رکھتا ہے، کس قدر فضیلت رکھتا ہے، کہ یہ سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے وہ روزہ ہے کہ جس کی خاص فضیلت ہے، جسے رکھنے کا ریوارڈ آپ جانتے ہیں کیا کتنا ثواب ہے. 25 ذوالقعدہ کا کل کے دن کا روزہ رکھنا، کنسیڈرنگ دا فیکٹ پاکستان میں مڈل ایسٹ میں بہت گرمی ہے، لیکن عبادت کے حوالے سے بتا دیں کہ جو لوگ اس ثواب کو سمیٹنے کی نیت رکھ چکے ہیں کہ ایک روزہ 25 ذوالقعدہ کا روزہ آپ کے 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر، 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. کل کا روزہ رکھنا گویا کہ ایک آدمی 70 سال مصروف عبادت رہا ہے، اور اللہ نے اسے 70 سالوں کے روزوں کے مانند ثواب دیا ہے. جو شخص اس دن روزہ رکھے، اس کی رات میں عبادت کرے، تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائے گی. تو ایکویلنٹ ٹو دا 100 years آف ورشپ ہے کل کا روزہ دار. یہ وہ دن ہے جس میں خدا کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے. اس دن ذکر و عبادت کے جمع ہونے کا بڑا ثواب ہے. حسن بن علی وشر سے روایت ہے کہ میں چھوٹا ہی تھا کہ ایک مرتبہ 25 ذوالقعدہ کی رات کو میں اپنے والد کے ساتھ مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ہاں گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین.
تو یہ فرماتے ہیں کہ میں مولا رضا کی بارگاہ میں گیا جو شب تھی 25 ذوالقعدہ کی، اور رات کا کھانا میں نے امام علیہ السلام کے ساتھ کھایا۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہی کی رات وہ رات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا گیا، پس جو شخص اس دن روزہ رکھے تو وہ ایسا ہوگا کہ اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہمارے قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم اجمعین ظہور فرمائیں گے۔ تو کتنی نسبتیں ہیں اسلامک ارتھ ڈے کی۔ ہمارے بچوں کے سکولز میں ہم دیکھتے ہیں ارتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، آل اوور دا ورلڈ ارتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اسلامک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن دس should be celebrated, the 25th of Zulqa'dah should be celebrated as a earth day۔ اس کی awareness بچوں میں ہونی چاہیے، بچوں کو بتائیں کہ this is the actual earth day, the earth as a blessing was sent down by the creator on the same date۔ This is 25th of Zulqa'dah۔ اگر بچوں کو نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی ارتھ ڈے کس دن منانا چاہیے، وہ کتنا میننگ فل ہے ان کے لیے، وہ اپریشیٹ کریں اس خدا کی رحمت کو، اس نعمت کو جس پہ وہ واک کر رہے ہیں۔ اس زمین پر خدا نے اجناس اگائی، وہ ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگائیں، ہمارے چلنے کا سامان کیا، یہیں پہ سمندر بنائے، یہیں پہ ہمارے گھر بنائے، اس زمین پر خدا نے ہمارے رزق کے اسباب عطا کیے، اسی زمین پر ہم دفن بھی ہوتے ہیں، اسی زمین پر ہم زندگی بھی پاتے ہیں، ہمارا مسکن ہے، ہمارے رہنے کی جگہ ہے۔ خدا نے اتنا بڑا تحفہ جو دیا 25 ذوالقعدہ کے روز، تو ہم اس پر بحیثیت مسلمان غور و فکر کریں۔ تو یہ اہمیت ہے اس روزے کی کہ اتنے روایات ملی کہ جس نے کل کا روزہ رکھا تو گویا اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے، جس نے کل کا روزہ رکھا گویا اس کی 100 سال کی عبادت کا ثواب وہ پا جائے گا۔ کل کا روزہ رکھا تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک 70 سال انسان روزے رکھے تو اتنا ثواب ملے گا، ایکویلنٹ ٹو 70 ایئرز آف ورشپ، عبادت کا ثواب ملے گا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کی شب تو مصروف عبادت رہنا، توبہ اور استغفار کرنا، درود و سلام کہتے رہنا۔ آپ جاب پلیس پہ ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ باہر ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، آپ کے گھر پہ گیسٹ آئے ہیں، آپ کہیں گئے ہیں، سٹل کچھ اذکار ہیں آپ کر سکتے ہیں، درود کی تسبیح کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، خدا کا شکر کرتے رہیں۔ اس بابرکت رات میں، کسی رات میں انبیاء کو پروردگار زمین پر اتار رہا ہے، ان کی ولادت کا شب ہے یہ، تو پروردگار سے اپنی حاجتوں کو طلب کریں، مصروف عبادت رہیں، زبان کو ذکر میں گویا رکھیں، اور کل کے دن کی کچھ تیاری کہ کل جو اصل 25 ذوالقعدہ کا روز ہے، اس روز میں کیا اعمال کرنے کہ ہم اس ثواب سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو چاشت کے وقت پڑھنی ہے۔ میں مینشن کر دوں کہ یو کین آفر دس اسپیسیفک نماز آف 25th of ذوالقعدہ بٹوین دا ٹائم 9 to 10 AM۔ یہ آپ اس وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز 25 ذوالقعدہ اس انداز سے آپ پڑھیں گے کہ ہر رکعت کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کریں گے۔ 2 رکعت نماز 25 ذوالقعدہ کے روز کی خاص ہے، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس تلاوت کریں گے۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر عرض کروں 2 رکعت نماز 25 ذوالقعدہ، دونوں رکعات میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں کوئی طاقت و قوت مگر وہ جو بلند و برتر خدا سے ملتی ہے۔ اس کے بعد اب دعا مانگیں گے۔ میں دعا کا ترجمہ یہاں پہ پڑھتی ہوں کہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے اس نماز کے بعد 25 ذوالقعدہ کے روز۔ اے لغزشوں کے معاف کرنے والے میری ہر لغزش کو معاف فرما، اے دعاؤں کے قبول کرنے والے میری دعا قبول کر لے، آمین الہ آمین۔ اے آرزوؤں کے سننے والی میری آواز سن لے، مجھ پر رحم کر، آمین الہ آمین۔ میرے گناہوں اور جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا اس سے درگزر فرما، اے جلالت اور بزرگی کے مالک، آمین الہ آمین۔ میر داماد نے اپنے رسالہ 4 ایام میں دہو العرض کے دن کے اعمال میں فرمایا کہ آج کے دن دیکھیے، ایک تو روزے کا ثواب میں نے بتایا کس قدر عظیم اجر و ثواب ہے اس روزے کا جو آپ کل رکھیں گے، اور ایک ایسی عبادت ہے 25 ذوالقعدہ کے روز کہ جس کا ثواب روزے سے بھی زیادہ ہے۔ روزہ تو رکھنا ہر انسان کی
ہمت پر ہے، طاقت پر ہے. کچھ لوگ رکھ سکیں گے، کچھ نہیں رکھ سکیں گے. لیکن ایک ایسا عمل ہے جو انتہائی اہم عمل ہے، جو روزے سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے، جسے کسی صورت ترک نہیں کرنا، جو کہ افضل الاعمال ہے. روزے سے بھی زیادہ افضل جو کل کے روز، جو 25 ذوالقعدہ کے روز عمل کرنا ہے، اس کو بالکل مس نہیں کریں گے. وہ ہے مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کو پڑھنا. سب سے امپورٹنٹ عمل 25 ذوالقعدہ کا the most significant عمل to be offered at the day of the 25th of ذوالقعدہ is recitation of زیارہ مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. آپ مولا کا خاص جو صلوات ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اے پروردگار تو درود اور رحمت نازل فرما علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر جو مرتضیٰ ہیں، ان پر رحمت نازل فرما، جو تقیبی ہیں ان پر رحمت نازل فرما. تو آپ امام علیہ السلام کی خاص صلوات خاصہ جو ہے اس کو سلام کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن امام رضا پر سلام ترک نہیں کریں گے. یہ خاص و خاص عمل ہے کل کا. تو یہ مستحب اعمال کی طرح کہا کہ امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنا مستحب اعمال میں سے ہے اور مسنون آداب کے ساتھ موقدہ ہے. اسی طرح مولا رضا کی پہلی رجب کو بھی زیادہ زیارت کی تاکید کی گئی ہے. ایک اہم ترین دعا کہ جو 25 ذوالقعدہ کے حوالے سے مفاتح الجنان میں کتاب میں لکھی گئی ہے وہ ضرور پڑھیں. اللہم داہی الکعبہ. کوئی بھی اس دعا کو مس نہ کرے. آج کے دن کی خاص دعا ہے، مفاتح الجنان کتاب میں موجود ہے. یہ اعمال آپ کو du'as.org پر مل جائیں گے، islam.org پہ بھی مل جائیں گے، ایزیلی اویلیبل ہوں گے. I will try my level best to also post the اعمال in the community section of our YouTube. تو وہاں پر بھی ضرور ملیں گے. ہمارے شارٹس میں بھی ہم بتا رہے ہیں، میں اس ویڈیو میں بھی تمام اعمال کو انتہائی ڈیٹیل میں اور ٹھہر ٹھہر کے بتاؤں گی، کچھ بھی آپ سے مس نہ ہو جائے. تو جب جیسے اعمال کو میں سمرائز کر دوں گی تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ایزی اور شارٹیسٹ وے پاسبل میں آپ کو ابھی سمجھا دیتی ہوں. تو یہ دعا پڑھیں گے جو مفاتح الجنان میں ہے. ایک خلاصہ اگر کر دوں کہ 25 ذوالقعدہ کے روز آپ کیا کریں گے، تو یہ the night and day of 25th of ذوالقعدہ، اس میں مصروف عبادت رہنا، روزہ رکھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، درود پڑھنا، استغفار پڑھنا، امام رضا کی زیارت پڑھنا اور اپنی حاجتوں کو خدا سے بابرکت دن میں طلب کرنا. یہ خاص اعمال ہیں جو کہ بہت اہم بھی ہیں اور بہت آسان بھی ہیں، جو کہ ہر مومن کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں اویئرنیس ڈیولپ کرنا کہ دس از یور اسلامک ارتھ ڈے، اس کے اکارڈنگ کچھ پراپس ریڈی کریں، ایکٹیویٹیز کر لیں. سمر ویکیشنز چل رہی ہوں گی تو بچوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کر لیں کہ انہیں بتائیں کہ ارتھ ڈے ہے، آج کے دن آپ کو ارتھ اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ کے طور پر دی تھی. تو چلیے اب ہم اپنی آگہی کچھ ڈیولپ کرتے ہیں، کچھ اپنی معرفت بڑھاتے ہیں. 25 ذوالقعدہ عید دہو الارض کہا جاتا ہے. دہو الارض، زمین کا پھیلایا جانا. when Allah spreaded this earth، تو ہم اس کا ارتھ کا spread دیکھیں گے، اس کے بارے میں کیا اہمیت ہے وہ دیکھتے ہیں. 25 ذوالقعدہ دہو الارض، آسمان سے زمین پر رحمت الہی کا نزول. پہلی بار جب اللہ کی رحمت زمین پر آئی تو اسی روز آئی. تو ہم جب خدا کی رحمت کو تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اپنی حاجتوں کی قبولیت کی لیے قطار میں لگے ہیں، تو کیوں نہیں اس دن ہم رحمت طلب کرتے جس دن خدا نے پہلی بار رحمت کو نازل کیا. امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے آسمان سے زمین پر رحمت کا نزول 25 ذوالقعدہ کے روز ہوا. کتاب وسائل الشیعہ میں موجود ہے حدیث. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں 25 ذوالقعدہ کو خانہ کعبہ بنایا گیا اور جو پہلی رحمت تھی جو سطح زمین پر رکھی گئی. کتاب الکافی سے پیش کر رہی ہوں کہ جو پہلی رحمت خدا نے زمین پر اتاری وہ 25 ذوالقعدہ کے روز اتاری. اسی دن خانہ خدا بنا، اسی روز خانہ خدا کے نیچے زمین بچھائی گئی. تو ہمارے لیے کتنا اہم ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا. 25 ذوالقعدہ کون سا دن ہے؟ سٹل ایک اگر پریسائز آنسر دیا جائے معرفت کے لیے، دہو الارض کون سا دن ہے؟ راوی کہتا ہے کہ مرو کے مقام پر 25 ذوالقعدہ کے دن حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہمارے درمیان آئے اور فرمایا کہ مولا رضا فرماتے ہیں اس دن روزہ رکھو کیونکہ میں بھی آج کے دن روزے سے ہوں. راوی نے سوال کیا مولا بھلا آج کون سا دن ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آج کا دن وہ دن ہے. اب یہ دیکھیے آج کے دن کی شان.
امام رضا نے کیسے بتائی کہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ کی رحمت منتشر کی گئی، جس دن زمین کو پھیلایا گیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 25 ذوالقعدہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا روز ہے، یہ کیسے ہم تک پہنچا؟ حسن بن علی واشاہ سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی چھوٹی عمر میں والد کے ساتھ امام رضا کی زیارت کو گیا، ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ میرے والد سے امام نے فرمایا کہ 25 ذوالقعدہ کو نبی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو یہ بھی ہمارے معرفت میں اضافے کا سبب ہے کہ ہم انبیاء کی ولادت کی تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ اور افضل ترین عمل جو ہے وہ ہے زیارت مولا رضا علیہ السلام۔ آیت اللہ شیخ یوسف ثانی بھی اپنے درس میں فرماتے ہیں، یہ محدث شیخ عباس قمی نے میر داماد سے نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ سب سے افضل جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ مولا کی زیارت کو آج کے روز پڑھا جائے۔ اب امام باقر علیہ السلام کا ایک بڑا اہم فرمان ہے یوم دہو العرض کے حوالے سے، ہم اسے عید دہو العرض بھی کہتے ہیں، بیکاز دس از دا ڈے آف دا ایکسیپٹنس آف دعا، دس از دا ڈے آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ وتعالی when the first time Allah blessed this earth and given us as a gift۔ تو امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ نے زمین کی خلقت کا ارادہ کیا تو ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی تعمیل کرو، ہوائیں پانی کی سطح سے جا ٹکرائیں۔ اللہ کے حکم سے ہوائیں پانی کی سطح سے جا ٹکرائیں، پانی پہلے ایک بلند لہر میں اور پھر جھاگ میں تبدیل ہو گیا اور سب کا سب ایک جھاگ بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس جھاگ کو اس جگہ اکٹھا کیا جہاں خانہ کعبہ ہے، پھر اللہ نے اس جھاگ سے پہاڑوں کو بنایا، سبحان اللہ، پھر خانہ کعبہ والی جگہ کے نیچے زمین کا خدا نے فرش بچھایا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں بھی مذکور ہے کہ جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا، اب یہاں پر اللہ کا اپنا بھی یہ فرمان ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے اور وہ باعث خیر و برکت ہے۔ اب رحمت الہی کا نزول ہوا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ نے 25 ذوالقعدہ کا دن ایسا بنایا اور ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہونے سے 5 دن پہلے وہ دن ہے کہ زمین پر رحمت کو نازل کیا۔ اگر مزید ہم دیکھیں اس روز کی اہمیت تو آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں المراقبات کتاب میں کہ ماہ ذوالقعدہ میں سب سے اہم کام خداوند عالم کی نعمتوں سے آگاہی اور جانکاری ہے جو اس نے دہو العرض کے دن انسانوں کو عطا کی ہے۔ آج کے دن نعمت نہیں، نعمتیں عطا کی ہیں، اسی لیے تو آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اس کے دن پہلے شکر کیا جائے۔ اس دن انسان کے لیے خدا کی عظیم نعمت ہے کہ خدا نے اپنا کعبہ، اپنا گھر قرار دیا اور لوگوں کو اس کی زیارت کرنے کی اجازت دی، انسانوں کی اس عمل کی جزا رکھی ہے۔ خدا راضی ہوتا ہے، ان کے عمل کو قبول کرتا ہے اور یہ خدا کا غایت درجہ لطف و کرم، اس کی مہربانی ہے۔ کیا یہ خدا کا سب سے بڑا لطف و کرم نہیں کہ خدا نے خانہ کعبہ کو بطور گھر چن لیا، اس گھر کی زیارت کو آپ کے اور ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایسا کر دیا کہ گنہگار بندہ جب خدا کے گھر کی زیارت کر لے گا تو ایسے پاک کر کے اپنے وطن لوٹایا جائے گا جیسے شکم مادر سے نومولود بالکل پاک آتا ہے۔ تو یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اب ایک فقہ مسئلہ دیکھ لیں کہ جو غسل یوم دہو العرض 25 ذوالقعدہ کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں اور نماز کے لیے اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا، تو لہٰذا غسل کے بعد اب نماز بھی پڑھ لیں گے۔ دہو العرض کے روز اب غسل کریں گے، روزے دہو العرض کا غسل، اس کے بعد اب نمازوں کے لیے الگ سے وضو کریں گے۔ اور تاکیدی مستحب روزہ ہے، اور جن کے ذمہ ان کے قضا روزے باقی ہیں وہ دہو العرض کے روزہ کی نیت قضا روزے کی صورت میں کریں گے اور اللہ آپ کو ڈبل ثواب دے گا انشاءاللہ۔ آپ دل میں نیت رکھیں کہ ایک تو آپ کو ثواب ملے گا اس روز کا، روزے کا ثواب، دوسرا جو قضا ہو گیا وہ روزہ بھی پورا ہو جائے گا، تو دونوں ثواب آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی زیارت، ویسے امام رضا کی کوئی بھی زیارت آپ پڑھیں لیکن مختصر جو زیارت یوم دہو العرض میں آپ کو پڑھنی چاہیے اور ضرور پڑھیے وہ ہے صلوات خاصہ مولا علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ، جس کا ثواب روزے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ رضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تعامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا مکہ کو مکہ مکرمہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ زمین مکہ کے نیچے سے پھیلنا شروع ہوئی، تو زمین کے پھیلائے جانے کا دن، دحو کرنے کا دن، دحو الارض دن، یہ ہے ہمارا اسلامک ارتھ ڈے، یہ ہے 25 ذی القعدہ کا روز۔ امام رضا نے بتایا کہ آج کی رات ہی حضرت ابراہیم و حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، خانہ خدا کے نیچے زمین بھی بچھائی گئی۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے تو گویا اس نے 60 مہینوں کے روزے رکھے۔ تو امام علیہ السلام نے اس دن کی، اس رات کی تمام تر فضیلتیں ہم تک پہنچا دی، اور ہم نے کوشش کیا نا، میں نے روز نقوی آفیشیل کی جانب سے، جیسا کہ ہم کوئی بھی امپورٹنٹ اوکیزن مس نہیں کرتے، میں ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں کہ پلیز پریس دا بیل آئیکن۔ جو لوگ ویسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہ جائے۔ اور بیل آئیکن کو پریس کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کے ٹائمنگز اگر ڈیفر کریں تو پھر بھی آپ کو ویڈیو ٹائملی مل جائے گی، جیسا کہ آج کی شب کے ہیں اور کل کے دن کے خاص عمل ہے، تو ویڈیو ہم نے ٹائملی آپ کے لیے بنا دی اور ابھی اپلوڈ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، تو آپ مستفید ہو سکیں گے۔ نائٹ آف ورشپ ہے، ڈے آف ورشپ ہے، اور بہت سی نعمتیں اللہ اپنے بندوں پر نازل کر رہا ہے اسی شب میں، اسی دن میں۔ وہ دعا بھی ضرور پڑھیں جو مفاتح الجنان میں آج کے روز کے حوالے سے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امام رضا کی زیارت بھی ضرور پڑھیں۔ سورہ شمس کا ترجمہ پڑھیے گا کہ اس کی جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے آپ نے دعوت العرض کی، اس میں سورہ شمس کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، تو ضرور پڑھیے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا راز رکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک شارٹ ریویو 25 ذی القعدہ کے شب و روز کے اعمال کا، کہ آج کی شب میں اور کل کے دن میں آپ کو اور ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور اس قدر ثواب ہم حاصل کر پائیں کہ 100 سال کی عبادت کا ہمیں ثواب ملے۔ اعمال و فضائل یوم دحو الارض، پہلی بات روزہ رکھنا، سیکنڈلی اس روزے کا ثواب 70 سال کے روزوں کے ثواب جتنا ہے، اس کا ثواب ایک روایت میں 100 سال عبادت جتنا ہے، ایک روایت میں اس کا ثواب 60 مہینوں کی عبادت جتنا ہے۔ آج کی شب کو درود و سلام میں، استغفار میں بسر کریں، کل کے دن کو روزے سے زیادہ افضل مولا رضا علیہ السلام کی صلوات خاصہ پڑھیں، زیارت مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پڑھیں، خدا کا ذکر کریں، اپنی زبان کو ذکر میں گویا رکھیں، غسل یوم دحو الارض کریں، 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے یوم دحو الارض کی چاشت کے وقت، صبح 9 سے 10 بجے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کے بعد آپ 5 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کریں گے دونوں رکعت میں، نماز کے بعد جب سلام پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تلاوت کریں گے، اس کے بعد ایک اور دعا ہے یا مقیل الاثراتی وہ تلاوت کریں گے، اور پھر اب اللہم داہی القعبہ، یہاں سے یہ الفاظ ہیں دعا کے جو کہ مفاتح الجنان میں موجود ہے، آپ اس کو تلاوت کریں گے اور اپنی حاجات خدا بزرگوں برتر کے حضور طلب کیجئے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ The 25th of Dhul-Qa'dah is one of the 4 days on which fasting is made mustahab, highly recommended. According to a narration, to observe fasting on this day is equivalent to the 70 years of fasting. It also erases your sins for the 70 years. According to another narration, who observe fasting on this day and to practice acts of worship and its night is equal to in the reward of like 100 persons. Everything between heaven and earth, everything is going to recite استغفار for you. زمین و آسمان کے درمیان خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ کے لیے استغفار کریں گی، اگر آپ خدا کی اس رحمت الہی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور روزہ کو رکھتے ہیں تو پریکٹسنگ ایکٹ آف ورشپ اگر آپ کریں تو پروردگار عالم آپ کے لیے زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کو استغفار کرنے کا حکم دے دے گا۔ تو امید کرتی ہوں دحو الارض کے حوالے سے جو سگنیفیکنس، جو اعمال، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، آپ کے اویئرنیس میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا، معرفت میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔
مجھے اور عروج کو آپ کے ساتھ بہت سے امپورٹنٹ ٹاپکس لانے ہیں. میں پہلے بتا دوں کہ ذی الحج کا بابرکت مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ٹرمینالوجیز آف حج. میقات کسے کہتے ہیں, احرام کسے کہتے ہیں, اور حج کسے کہتے ہیں. حج کی بہت سے اصطلاحات ہیں, یوم ترویہ, پھر یوم عرفہ, پھر حج. اور عرفہ کے اعمال ان ڈیٹیل میں بتاؤں گی, جو یوم ترویہ کے دن, عرفہ کے دن, اور پھر عید کے روز. عید کے حوالے سے جانور کی کیا اسلامی شرائط ہیں, جو کنڈیشنز ہیں, جو فقہی لاز ہیں. قربانی کن پر واجب ہے, کن پر نہیں واجب ہے, کس حالت میں واجب ہے, کس حالت میں نہیں واجب ہے, ایک سنتی عمل ہے. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. جانور کیسا ہو, کیسی شرائط کے بعد اس کی قربانی مقبول ہے, کیسے اوزار سے اس کو ذبح کرنا چاہیے, کیا پروردگار عالم کی ٹیچنگز ہیں, کیا رسول پاک اور آل محمد نے ہمیں سکھایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین. تو ذبح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے, یہ تمام چیزیں. اور روز عید ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے. جو بھی ایونٹس ماہ ذی الحج میں آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بی ریڈی فار دیٹ. دیر از گوئنگ ٹو بی اے lot آف نالج اینڈ significant بیک گراؤنڈ آف دا ہسٹری, جو ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اس پہ ریفلیکٹ کریں گے. اور خاص طور پر عید کے حوالے سے اور جانور کی خریداری کے حوالے سے بڑے فقہی احکام اللہ نے دیے ہیں. ابھی ایک میں بتا ہی دیتی ہوں کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, جو ہم آگے جا کے شیئر کریں گے. خدا نے یہ کہا کہ جو قربانی کا فلسفہ ہے نا, ہمیں وہ سمجھنا ہے. اور فلسفہ میں یہ بہت بڑی بات پروردگار نے کہہ دی کہ ہم تک نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے, ہم تک تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. تو یہ وہ ایام چل رہے ہیں جس میں سب خریداری کر رہے ہیں قربانی کے جانور کے لیے, اور صاحب استطاعت کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم کچھ سوشل ایشوز ہیں وہ شیئر کریں گے. آپ ضرور دیکھیے گا. داولرز کے والے سے ایپیسوڈ پسند آئے گا تو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ڈو رائٹ ٹو اس ان دا کمنٹ سیکشن کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ. اور شارٹس بھی دیکھیے گا جس میں آپ کے لیے میں بڑی یوزفل انفارمیشن اور شارٹس عمال بھی ڈالوں گی. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. انا من روچنک آفیشیل. اللہ حافظ. التماس سے دعا.